اب آ رہا ہے ایمبیگوس ترین ایشو اس میں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ایسا مرد ہو کہ جو کلالہ ہو. کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا حسب و نسب ختم ہو چکا ہو، یعنی اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے تو مر چکی ہے، جنہوں کہتے ہیں پنجابی نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی. یہ صحیح ٹرانسلیشن ہے، صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن، نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی. تو اب کیا ہوگا؟ پیچھے اس کے وہ بہن بھائی بچیں گے، نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے، تو وہ کلالہ ہوگا. اس طریقے سے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلالہ. تو اب اس کا کوئی وارث، ڈائریکٹ وارث کوئی نہیں ہے. تین ہی بڑے وارث ہیں نا. پہلے میں نے بتایا تھا ماں باپ، اس کے بعد زوج اور اس کے بعد اولاد. اب پیچھے باز جائیں گے بہن بھائی، تو اب بہن بھائی کو ملے گا ایسا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار بہن بھائی ہیں. اس سے میں یہ بھی پتا چلتا جا رہا ہے کہ سب سے قریب رشتہ کون سا ہے قرآن کی تھیم میں. سب سے قریب ہے ماں باپ، اس کے بعد بیوی، پھر بچے اور پھر باقی بہن بھائی. تو اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لوگ بیویوں کے پیچھے چل کے ماں باپ کی گستاخی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہنوں کے پیچھے لگ کے نندیں جو ہے نا یہ بیڑا گرک کر دیتی ہیں، بھابھیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں. تو نند کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو اب اس عورت کا زیادہ حق ہے میرے بھائی پر میری نسبت. تو یہ بات اب سمجھ تو تب آئے گی جب قرآن پڑھیں گے. تو قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں، ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے. اور اکثر میں وہ لوگوں کہتا ہوں وہ جی مصروف تھے، میں نے کہا یار واقعی یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کلالہ ہے، او امرأۃ ولہ اخن، اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا ہے کوئی بھائی، او اختن، یا اس کی ہے کوئی بہن، فلکل واحد منہما السدس، تو اب بہن بھائی میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. 1/6، 3 بہنیں ہیں، 1/6 پوری رقم کا. تو اس طریقے سے بھائیت تو اس کو بھی. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں. یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ ایک بہن اور ایک بھائی. اب یہ کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو سب شریک ہوں گے 1/3 مال، یعنی 1/3 جو وراثت ہے وہ اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ وصیت کے بعد اور اس کو قرض اتار لینے کے بعد. غیر مضار، اور اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو کسی کو. وصیتم من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. اب یہاں ایک ایمبیگوٹی آ گئی کہ کلالہ میں 1/6 تو مل گیا، تو باقی مال کدھر جائے گا؟ یہ سوال نہیں ہمارے ذہن میں آیا. ماں باپ بھی کوئی نہیں، بیوی بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں. اسی مسئلے کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس مسئلے کی ایکسپلینیشن مزید پوچھ لی ہوتی. کچھ چیزیں تو اس میں اس سورت کے آخری آیت کے اندر ریپیٹ ہو جائیں گی، کچھ جو چیزیں رہ گئی تھی اس کے بعد بھی کچھ چیز. اب وہ آخری آیت یہاں پڑھنا ضروری ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے، اور امپورٹنٹ ترین ٹاپک کو پھر سورت کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں غزوہ احد تھا نا، غزوہ احد کا بیان ختم ہوا، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہوئیں، پھر آخری آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرو. تو یہاں بھی اس کا مرکزی ترین ٹاپک سورۃ النساء، بہت لمبی سورت ہے، تو اس کی آخری آیت نکال لیں سورۃ النساء کی. وہاں کے لالہ کا مسئلہ دوبارہ آئے گا جب لوگوں نے سوال پوچھا. تو یہ چھٹے سپارے کے اندر آتی ہے 107 نمبر صفحہ ہے، یہ بلو والے قرآن میں. سورۃ المائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، سورۃ النساء کی آخری آیت. یستفتونک، مل گئی ہے جی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتویٰ مانگ رہے ہیں
فتوا مانگ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. قل اللہ یفتیکم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے. کیا فتوا دیتا ہے؟ فی الکلالہ، کلالہ کے مسئلے میں. یہ کلالہ والا مسئلہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہے. کلالہ کون؟ جس کی نہ کوئی بیوی، یا بیوی ہے تو خاوند کوئی نہیں ہے اس کا، سب کوئی مر چکے، اس کے صرف بہن بھائی ہیں، نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ہو ایک بہن، تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا، آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کا کوئی اور اولاد وغیرہ نہ ہو. بہن مر جائے گی تو وہ مکمل وارث ہو جائے گا بھائی، اور جب بھائی مرے گا تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا. پھر وہی والی ایکویشن چل رہی ہے، مین تھیم وہی پیچھے چل رہی ہے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا، یا مرد کو ڈبل اور اس کو سنگل. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 میں سے ملے گا جو اس نے چھوڑا. دو بہنیں ہیں تو 2/3 مال تقسیم ہو. ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا اس بہن کو، اور اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا، یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا. یہ وہی والی ایکویشن آ گئی. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس میں یہ چیز کنکلوڈ ہوگی، لیکن اس میں وہ پھر ایک ایمبیگوٹی رہ گئی، اس پہ بہت علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں آپ مختلف اسکالرس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اپروپریٹ رائے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنی ہے کہ جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے، اور باقی جو ہے وہ رفع عامہ کے کاموں میں لگا دیا جائے. تو اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں. اس میں جو رائے، چونکہ اب مسئلہ جو ہوگا اجتہاد کا ہو جائے گا، اور اجتہاد جب کتاب و سنت اجماع میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کرنا جائز ہے. اور اجتہاد میں کوئی اختلاف ہو تو ایک کا اختلاف دوسرے کے لیے کوئی مضر نہیں ہوگا. ہر بندے کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے. تو فقہاء کرام کی اس میں مختلف رائے ہیں، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کلالہ جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد اور بیوی ہے، نہ بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہن بھائی ہو تو وہ بھی کلالہ ہوتا ہے، لیکن اصل کلالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچے نہ ہو. بہن بھائی ہو تو اس کے لیے پھر ڈیٹیل سے آیات آئی تھیں کلالہ کے اوپر. تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کلالہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث بن جائے گی، دو بہنیں ہیں تو 2/3 مال کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. اگر ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا وراثت کا حقدار بن جائے گا اگر اس کی بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہے. اب ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس میں آیا بھی تھا کہ کسی کی ایک بہن ہے. اب قرآن پاک اس کے اوپر تو ایڈریس کرتا ہے کہ اس کی بہن آدھے مال کی وارث بن جائے گی، آدھا مال باقی کدھر جائے گا. اس کے اوپر پھر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مختلف مجتہدین اسلام میں جو گزرے اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے اپنے کامنٹس دیے ہیں. کسی نے کہا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. اس میں ایک سب سے قریب ترین حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، جو مجھے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو مرد ہے اس کو یہ پہنچے. مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی 2 بہنیں تھیں،
ان میں 2/3 مال تقسیم ہو گیا. اب 1/3 جو بچ گیا وہ کس کو ملے؟ تو یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجا. جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قوم کا بھتیجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے, تو بھتیجے کو پھر وہ باقی مال مل جائے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بھتیجا بھی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, تو کوئی اولڈ ایج ہاؤس ہے جس نے خدمت کی ہے, جس طرح انگلینڈ کے اندر, ہمارے ملک میں بھی اب جس طرح یہ عیدی والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی سب سے بڑی NGO اس وقت یہی عیدی والے ہیں. اور ماشاءاللہ جب انسان اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی انسان کو کبھی واسطہ پڑ جائے تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں. مردہ خانے ابھی کراچی کے اندر جس طرح قتل و غارت عام ہو رہا ہے, اسلام کے نام پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, وہاں پر جو لاوارث لاشیں ہیں ان کو فریز کرنا, اسی طریقے سے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا, جن کے ماں باپ مر جائیں ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا, اس طرح بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. تو اس طرح کوئی عیدی ویلفیئر یا اس طرح کے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ مخلص لوگ ہیں اور پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے, تو کلالہ شخص جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد جو ہے وہاں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے, وہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن وصیت نہیں کرے گا. وصیت 1/3 مال میں ہی کر سکتا ہے. تو اس کے مرنے کے بعد وہ پر مال جو ہے اس کا اس طرح کے کسی ویلفیئر کو دے دیا جائے.